حضرات گرامی، کوئی بھی عمل صالح ہو، کوئی بھی نیک عمل ہو، اس کا اختتام استغفار پر ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا، اور ہم لوگ کسی صورت میں بھی اللہ رب العزت کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے ہر عمل کے آخر میں استغفار ہے۔ دیکھیں، نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور اسی طرح حج جیسا عظیم الشان عمل جس کی جزا جو ہے وہ تمام گناہوں کی معافی کی صورت میں ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، کہ جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں یعنی عرفات میں سے ہو کے واپس آؤ، تم بھی وہاں پہ جاؤ، اے اہل عرب اور اہل مکہ اور مدینہ، ہر جگہ کا باسی وہاں جائے، اور واستغفر اللہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو۔ تو اسی طرح اگر کوئی مجلس ذکر بھی ہے، کوئی بھی مجلس ہے، اس میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال، کہ جو بھی شخص کسی مجلس میں بیٹھتا ہے اور وہ اگر ذکر کی مجلس بھی ہو، من قال سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یعنی سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص کسی مجلس کے آخر میں کہتا ہے، اگر وہ مجلس ذکر ہے، مجلس ذکر ہے یعنی اللہ کے ذکر کی مجلس ہے، تو اس کے اختتام میں کسی شخص نے یہ پڑھا، یعنی جس طرح نماز پڑھ کے فارغ ہوا، یا کوئی قرآن کی مجلس تھی، یا کوئی بھی جمعے کی مجلس تھی، کوئی بھی، تو اس کے آخر میں یہ پڑھ لیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ کتاب یتبع علیہ، یہ اس طرح ہے جس طرح اس کو سیل کر دیا گیا، اس اجر کو اور اس عمل کو سیل کر دیا گیا، اور اس کو سر بمہر کر دیا گیا، اس پہ مہر لگا دی گئی، اب یہ روز قیامت ہی کھلے گا، اس سے پہلے یہ اجر ہے کہیں بھی ضائع نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کسی بھی نیک مجلس کے آخر میں جو ہے یہ کرنا چاہیے، یہ پڑھنی چاہیے دعا۔ اور اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس میں کوئی لغت یعنی کوئی فضول حرکت ہو گئی ہے، کوئی فضول کام ہو گیا ہے، تو یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، اس لیے اس کو کفارہ مجلس کہتے ہیں۔ تو یہ رمضان کے آخری دن میں خاص طور پر استغفار کرنا چاہیے کہ تاکہ یہ ہماری اس رمضانوں کی مجالس جو ہے یا رمضان کا مہینہ جو ہے یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے آخر میں انہوں نے اپنے تمام گورنرز جو ہیں ان کو یہ خط لکھا، یأمرہم بختم شہر رمضان بالاستغفار والصدقہ، انہوں نے کہا کہ رمضان کے آخر میں استغفار کرو اور صدقہ کرو، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ قولوا کما قال ابوکم آدم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جس طرح تمہارے باپ آدم نے یہ دعا کی تھی تم بھی کرو، اور جس طرح نوح علیہ السلام نے کہا تھا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اور جس طرح ذُنُّون حضرت یونس علیہ السلام نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ تمام جو ہے دعائیں جو استغفار کا مختلف سیغے ہیں وہ قرآن کریم میں ہے، وہ احادیث میں ہے، ان کو خصوصی طور پر اس دن میں پڑھنا چاہیے اور بار بار پڑھتے رہنا چاہیے۔ ابن رجب حنبلی نے لطائف المعارف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ الغیبت تخرق الصیام، کہ جو غیبت ہے نا یہ روزے کو چاک کر دیتی ہے، اس کو پھاڑ دیتی ہے، والاستغفار یرفعہ، اور استغفار جو ہے وہ اس چاک کو سی دیتی ہے۔ فمن استطاع منکم ان یجیء بصوم مرقع فلیفعل، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا رمضان جو ہے یا اس کے روزے جو ہے وہ سیے ہوئے
اور صحیح سلامت اللہ تک پہنچے اس کو چاہیے کہ کثرت استغفار کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔